بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد صرف قضا لازم ہوتی ہے، اس میں کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ جتنا روزہ توڑا ہے اتنے روزے کی قضا کرے گا۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسی چیزوں کو مفسدات روزہ کہتے ہیں۔ دیکھیے وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کے کوئی آدمی قے کرے، الٹی کرے۔ ایک ہے کہ بھولے سے قے ہو گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہے جان بوجھ کر کے قے کر رہا ہے، تو اگر منہ بھر کر کے قے ہوئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر کے نہیں ہوئی، اس سے کم ہوئی، ہلکی پھلکی ہوئی ہے لیکن جان بوجھ کر کے کیا ہے، تو اس میں 2 قول ہیں۔ امام محمد فرماتے روزہ ٹوٹ جائے گا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن احتیاط اسی میں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، ایک آدمی روزے سے تھا اور اس کی نک سر پھوٹ گئی، ناک سے خون نکلا اور وہ خون حلق تک پہنچ گیا، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی صرف قضا لازم ہوگی، روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 3، ایک آدمی سحری میں اٹھا، کھانا کھایا اور اس کو پان کھانے کی عادت تھی، اس نے منہ میں پان رکھ لیا اور پان رکھا، فوراً اسے نیند آ گئی، منہ کے اندر پان ہے، وہ سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھ رہا کہ میرے منہ کے اندر پان موجود ہے، تو اگر منہ میں پان کو دبا کر کے سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کی وجہ سے روزے کی قضا لازم ہوگی، صرف قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 4، وضو کر رہا تھا روزے دار اور اس نے کلی کیا، اب کلی کرتے کرتے پانی حلق کے اندر پہنچ گیا اور اس آدمی کو روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ یاد نہیں تھا اور کلی کرتے کرتے حلق میں پانی پہنچ جائے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر روزہ یاد ہو تو آدمی کو چاہیے کہ کلی احتیاط سے کریں، اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نمبر 5، ناک یا کان میں تیل ڈال لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ نمبر 6، کان یا ناک میں دوا ڈالا ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ آج کل جدید تحقیق یہ ہوئی ہے، سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ ناک کا دماغ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، یعنی کان سے لے کر کے دماغ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اس جدید تحقیق کو دیکھ کر کے بعض مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جب ناک سے لے کر کے دماغ تک کوئی راستہ نہیں ہے تو ناک میں اگر کان کے اندر دوا ڈالی جائے یا کان کے اندر تیل ڈالا جائے تو دماغ تک پہنچے گا نہیں، جب نہیں پہنچے گا تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بعض مفتیوں کا قول آیا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں اس قول پہ فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ اسی بات پہ ہے کہ اگر کان کے اندر دوا ڈالی جائے یا کان کے اندر تیل ڈالا جائے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جو پرانے علماء کا قول تھا اسی پہ فتویٰ ہے۔ کیونکہ یہ جو جدید تحقیق ہوئی ہے سائنسدانوں کی تحقیق بدلتے رہتی ہے، آج انہوں نے کہہ دیا کہ راستہ نہیں ہے، پھر کل کوئی دوسرا سائنسدان پیدا ہوگا، وہ کہے گا کہ ناک سے لے کر کے دماغ تک راستہ ہے، تو پھر مسئلہ آ جائے گا کہ روزہ ٹوٹے گا۔ تو سائنسدانوں کی بات کا یہاں پہ اعتبار نہیں ہے، پرانے علماء کا جو قول ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا وہی بہتر ہے، اسی پہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص کان کے اندر دوا ڈالتا ہے یا کان کے اندر تیل ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، ایک آدمی کے دانت سے خون نکلا یا مسوڑے سے خون نکلا اور وہ خون پیٹ کے اندر پہنچ گیا ہے، تو اگر خون اور تھوک دونوں برابر ہے یا خون زیادہ ہے تھوک کم ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، اور اگر تھوک زیادہ ہے خون کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں کوئی شخص بیڑی پی رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں دن کے اندر آدمی سویا اور اسے احتلام ہو گیا، آدمی ناپاک ہو گیا، اب اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے سمجھا کہ شاید میں جو ناپاک ہو گیا ہوں تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے اب اس نے کھا لیا یا پی لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹا تھا، یہ جو بعد میں کھایا ہے یا پیا ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے صرف احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں رہے۔ نمبر 10، ایک آدمی روزے سے تھا، وہ سخت بیمار ہو گیا،
اتنا بیمار ہوا، اتنی شدت کی بیماری لاحق ہوئی کہ اسے مجبوراً روزہ توڑ دینا پڑا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 11، ایک شخص روزے سے تھا اور اس نے سفر شروع کر دیا، تو اسے چاہیے تھا کہ روزہ مکمل کر لیتا، لیکن اس نے روزہ مکمل نہیں کیا، روزہ توڑ دیا۔ تو اگر مسافر آدمی روزہ توڑ دے تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 12، مرد کے پیشاب کی نالی میں کوئی زخم تھا جس کی وجہ سے اس پیشاب کی نالی میں اس نے دوا ڈالی، دوا ٹپکائی، اور وہ دوا پیشاب کی نالی کے ذریعے سے مثانے تک پہنچ گئی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 13، عورت کی شرمگاہ میں یعنی پیشاب کی جگہ میں اگر کوئی دوا ڈالی جائے تو فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 14، ایک آدمی ہے جس کو دمے کی بیماری ہے، اس میں انہیلر کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص انہیلر کا استعمال کر دے تو روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 15، بیوی سے آدمی نے دل لگی کی یا بوس و کنار کیا، چما چاٹی کیا، اور اس کی وجہ سے اس آدمی کو انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 16، دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی اور وہ چنے کے برابر ہو یا اس سے بڑی ہو اور اس چیز کو وہ آدمی نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ کل میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر چنے کی مقدار سے کم ہو اور اسے نگل لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن چنے کی مقدار کے برابر ہو یا اس سے بڑی ہو اور پھر اس چیز کو آدمی نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ یہ تو اس وقت ہے کہ جب دانت میں وہ چیز پھنسی ہوئی تھی اور منہ کے ذریعے سے اس نے نگل لیا ہے۔ اگر دانت میں پھنسی ہوئی چیز کو باہر نکال لے اور ہاتھ میں لے کر کے پھر دوبارہ منہ میں رکھ کر کے نگل جائے تو اب چنے کے برابر ہو یا چنے سے بڑی ہو یا چنے سے چھوٹی ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، اگر باہر سے لے کر کے نگلا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان ساری شکلوں کے اندر صرف قضا لازم ہوتی ہے، یعنی جتنا روزہ توڑے گا اتنے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ ان شکلوں میں کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سی شکلیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم ہوتی ہے، پھر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دور تک آپ شیئر کریں، اپنے دوست احباب کو بتائیں، اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں تاکہ ان کو مسئلے کی صحیح جانکاری ہو سکے، اور ہو جائے تو آپ ہمارے چینل شفا آن لائن کو سبسکرائب کر دیں۔